اصل میں اسراء و معراج یہ اس معجزے کے دو حصے ہیں، ایک زمینی اور دوسرا آسمانی۔ بیت اللہ سے بیت المقدس تک کا سفر، یہ جو معجزاتی سفر ہے یہ زمینی ہے۔ پھر بیت المقدس سے عالم بالا، سدرۃ المنتہا اور مقام احدیت، عرش معلیٰ اور مقام دنو تک جو یہ پورا کا پورا جو سفر ہے یہ آسمانی حصہ ہے۔ جو زمینی حصہ ہے بیت اللہ سے بیت المقدس تک کا، اس کو اسراء کہتے ہیں، اور جو آسمانی حصہ ہے کہ بیت المقدس سے عالم بالا تک کا سفر، اس کو معراج کہتے ہیں۔ معراج اس لیے کہتے ہیں کہ معراج سیڑھی کو کہتے ہیں، سیڑھی، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ بیت المقدس سے ایک سیڑھی لگا دی گئی تھی، سیڑھی لگا دی گئی تھی، اس سیڑھی کے اوپر آپ کا براق گیا ہے، ایک ٹریک بن گیا تھا، نورانی اور لطیف سیڑھی۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس سیڑھی کو عبور کر کے آپ گئے، براق وہاں باندھ دیا تھا اور سیڑھی پہ کھڑے ہو گئے اور سیڑھی خود چلی۔ اور آج کے لیے سمجھنے تو بہت آسان ہے کہ آپ سیڑھی پہ کھڑے ہوئے تھے، سیڑھی خود چل رہی ہوتی، بس ایسی ایک نورانی ٹریک تھا، آپ کھڑے ہوئے اور وہ بجلی کی رفتار سیڑھی چلی گئی اور آپ آسمانوں پہ پہنچے۔ اور دوسری روایت میں کہ نہیں، آپ براق کے ساتھ تھے، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ براق پر سوار ہو کر اس سیڑھی کے اوپر سے گئے، اور سیڑھی گویا کہ ایک طرح کا ٹریک تھا۔ جیسے آج جب ہوائی جہاز اڑتا ہے تو ماہرین جانتے ہیں کہ ہوائی جہاز ایسے نہیں اڑ جاتا، بلکہ فضا کے اندر اس کا ایک ٹریک متعین ہوتا ہے کہ اس ٹریک کے اندر آپ نے چلنا ہے، وہ اسی ٹریک کے حساب سے چلتا ہے۔ چنانچہ مشرق سے اڑنے والے جہاز کو یہ بتایا جاتا ہے تم نے اتنے ہزار بلندی پہ اڑنا ہے، 30,000 فٹ کی بلندی پہ اڑنا ہے۔ مغرب والے کو بتایا جاتا ہے تم نے 25,000 فٹ کی بلندی پہ اڑنا ہے، شمال والے کو بتایا جاتا ہے تم نے 35,000 فٹ کی بلندی پہ اڑنا ہے، جنوب والے کو بتایا جاتا ہے تم نے 40,000 فٹ کی بلندی پہ اڑنا ہے۔ جب الگ الگ بلندیوں پہ آئیں گے تو آپس میں ٹکرانے کا امکان نہیں ہوگا، اور ایک ٹریک کے اوپر چلیں گے اور اسی ٹریک کے تحت یہ ہوائی جہاز اڑتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نورانی جو سیڑھی متعین کی، یہ بطور ایک ٹریک کے متعین کر دی تھی، وہ ایک فضائی ٹریک تھا جس کے اوپر براق اڑتا ہوا چلا گیا۔ اور براق کا کمال یہ تھا کہ جہاں اس کی نگاہ پڑتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم پڑتا تھا، اس کی نگاہ آسمان پہ پڑی، لہذا پہلا قدم پہلے آسمان تک پہنچا۔ تو یہ معراج، تو اسراء معراج یہ دو حصے اس سفر کے، تو گویا کہ بیت اللہ سے بیت المقدس تک اور بیت المقدس سے عالم بالا تک کا سفر، یہ دونوں سفروں کو اسراء اور معراج کہا جاتا ہے۔ اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا معجزہ ہے کہ میں نے بتایا کہ ایسا معجزہ خود آپ کی زندگی میں بھی کوئی اس درجے کا کوئی دوسرا معجزہ نہیں ہے، اتنا عظیم الشان معجزہ اسراء و معراج۔ اور آج کی جدید دنیا میں تو اس معجزے کے سامنے یہ سائنس اور ٹیکنالوجی جس پر آج کا انسان اچھلتا ہے، آج کا انسان ناز کرتا ہے، میں ہواؤں کے اندر پرندوں کی طرح اڑتا ہوں، میں سمندروں میں مچھلیوں کی طرح تیرتا ہوں، میں نے درختوں کے پتے گن لیے ہیں، میں نے صحراؤں کے ذرے گن لیے ہیں، میری طاقت کا یہ عالم ہے، میں نے فضاؤں کو قید کر لیا ہے، میں نے ہوا کو قید کر کے فٹ بال میں بند کر کے ایک گیند بنا کے ٹھوکر مار دی ہے، میں نے ماچس کی ڈبیا کے اندر آگ کو بند کر کے جیب میں رکھ لیا ہے، جب چاہتا ہوں آگ کو جلاتا ہوں، جو آگ سارے جنگل کو کھا جائے وہ آگ میری جیب کے اندر پھرتی ہے، وہ ہوا جو آندھی بن کے ساری کی بستیوں کو اڑا کے لے جائے وہ فٹ بال کے اندر بند کر کے میرے بچے ٹھوکریں مارتے پھرتے ہیں۔ تو گویا کہ انسان کو اپنی سائنس اور ٹیکنالوجی پہ اتنا ناز ہوتا ہے، لیکن اس معجزے کے سامنے سائنس اور ٹیکنالوجی بے بس ہو جاتی ہے کہ میرا دعویٰ تو چاند پر جانے کا ہے، اور چاند تو بہت قریب ہے، یہ آسمانوں سے بہت قریب ہے، اور یہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ یہ تو ساتوں آسمانوں کو عبور کر کے سدرۃ المنتہا، پھر مقام شریف الاقلام، اور اس کے بعد پھر مقام احدیت تک پہنچے ہیں۔ گویا کہ ٹوٹل آپ نے 10 معراجیں کی ہیں، پہلے آسمان کی معراج، دوسرے آسمان کی معراج، تیسرے آسمان کی معراج، چوتھے آسمان کی معراج، پانچویں آسمان کی معراج، چھٹے آسمان کی معراج، ساتویں آسمان کی معراج، پھر سدرۃ المنتہا کی 8ویں معراج، پھر اس کے بعد مقام شریف الاقلام تک یہ 9ویں معراج، اور پھر مقام احدیت تک 10ویں معراج۔ 10 معراجیں آپ نے کی ہیں، اور آپ جو رات کے مختصر وقت میں یہ سارے سفر کو طے کر کے اس حال میں واپس لوٹے ہیں کہ مکہ میں جس بستر سے اٹھ کر آپ گئے تھے وہ بستر بھی اسی طرح بھی حرارت کے ساتھ گرم موجود تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
تو سائنس اور ٹیکنالوجی بے بس ہو جاتی ہے کہ ہم سوچتے تھے کہ خلا میں ایسے ٹریک آئیں گے، ان ہواؤں سے انسانی بدن گزر نہیں سکتا، مقام زمہریر سے گزریں گے تو یہ انسانی بدن برف بن جائے گا، ناریہ سے گزریں گے، مقام ناریہ سے گزریں گے تو یہ بالکل پگھل جائے گا۔ لیکن عجیب بات یہ کہ محمد اس جسم و جان کے ساتھ بیداری کی حالت میں رات کے مختصر وقت میں سارے مقامات کی سیر کر کے واپس لوٹ آئے۔ تو سائنس بے بس ہو جاتی ہے اور کہتی کہ میری عقل میں نہیں آتی، تو معجزہ کہتے اسی کو ہے جو آپ کی عقل میں نہ آئے۔ آج کا اگر یہ انسان کہے جی ہماری عقل میں نہیں آتے کہ رات کے مختصر وقت میں کیسے ہو کے آ گئے، ارے معجزہ کہتے اسی کو ہے کسی کی عقل میں نہ آئے، جہاں عقل عاجز ہو جائے اسی کو تو معجزہ کہتے ہیں۔ اور اگر تمہاری عقل میں آ جائے تو وہ معجزہ کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی عقل میں جو چیز آ گئی وہ کوئی اور انسان بھی ظاہر کر سکتا ہے، تو پھر محمد کا کیا کمال ہوا؟ تو معجزہ کہتے اسی کو جو عقل میں نہیں آتا۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔